اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام مذہب حق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو خط نمبر 41 تک مکمل ہو چکی تھی، یعنی 41واں خط اور اس کا جواب بھی مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہماری گفتگو خط نمبر 42 سے شروع ہوتی ہے اور پیج نمبر 494 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ علامہ سلیم البشری کی جانب سے یہ خط آتا ہے۔ اہل فہم و بصیرت اور صاحبان نظر و فکر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پاک سمجھتے ہیں۔ صحابہ اور پیغمبر کے احکام کی خلاف ورزی کریں، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوائے اطاعت و فرما برداری اور احکام کی بجا آوری کے کوئی اور بات ان کے لیے ممکن ہی نہ تھی۔ لہذا یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ حضرت علی کی امامت کے متعلق صریح اعلان پیغمبر کا سنیں اور پھر ان سے روگردانی کریں، نہ پہلی مرتبہ خلیفہ بنائیں، نہ دوسری مرتبہ، نہ تیسری مرتبہ، بلکہ چوتھی مرتبہ پر لا ڈالیں۔ لہذا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیے کہ صحابہ زیادہ صحت سے منحرف ہو گئے تھے، جو انہوں نے باوجود نصوص پیغمبر سننے کے حضرت علی علیہ السلام کو امام نہ بنایا، یا پھر وہ نصوص انہوں نے سنے ہی نہ تھے، کیونکہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ نصوص بھی سنے اور سننے کے باوجود حضرت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے زیادہ صحت پر برقرار رہیں۔ لہذا آپ سے ممکن ہو تو دونوں باتیں جمع فرمائیں، ان کا نصوص پیغمبر کا سننا بھی اور سننے کے باوجود حضرت علی سے منحرف ہو کر زیادہ صحت پر برقرار رہنا بھی۔ بہت عظیم سوال علامہ سلیم البشری صاحب نے خط کی صورت میں پیش کیا ہے کہ اہل فہم و فکر و صحابہ کرام کو بالکل زیادہ حق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پاک سمجھتے ہیں، تو اگر علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان پیغمبر اسلام کرتے تو صحابہ کرام سننے کے بعد ان کے احکام کی مخالفت بالکل نہ کرتے۔ جواب مکتوب تحریر فرماتے ہیں آیت اللہ شرف الدین موسوی صاحب، اکثر صحابہ کی سیرت کے مطالعے سے ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ نصوص پر تبھی عمل پیرا ہوتے تھے اور انہی احکام میں پیغمبر پر عمل کرتے تھے، وہ صرف دین کے متعلق ہوتے تھے اور اخروی امور سے مختص ہوتے تھے، جیسے کہ حکم پیغمبر کا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے واجب ہے، نہ کسی اور مہینے میں قبلہ رخ ہونا نماز کی حالت میں ضروری ہے، نہ کہ دیگر حالت میں، یا پیغمبر کا حکم کے دن میں اتنی نمازیں واجب ہیں اور رات میں اتنی، ہر نماز کی اتنی رکعتیں ہیں اور نماز کا طریقہ یہ ہے، یا پیغمبر کا حکم خانہ کعبہ کے 7 مرتبہ طواف کرنا چاہیے۔ غرض ایسے ہی اسی جیسے امور میں اور دیگر ارشادات و احکامات پیغمبر میں جو خالص اخروی نفع سے مختص ہوا کرتے تھے، ان کی تو وہ اطاعت کیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر کے وہ ارشادات جن کا تعلق سیاست سے ہوا کرتا تھا، جیسے حکام و افسران کا تقرر، سلطنت کے قوانین و قواعد کی تربیت و تدوین، امور مملکت کا نظم و انتظام، فوجی بھرتی، لشکر کی روانگی وغیرہ جیسے امور میں وہ پیغمبر اسلام کے اقوال و ارشادات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، نہ جملہ حالات میں مطابق پیغمبر حکم کام کرنے کے لیے پابند رہنا چاہتے تھے، بلکہ اپنی سوچ سمجھ کو بھی دخل دیتے تھے اور اپنی فکر و نظر اور اجتہاد کے لیے بھی گنجائش رکھتے تھے۔ لہذا جب بھی انہوں نے دیکھا کہ مخالفت پیغمبر میں ہماری قدر و منزلت بڑھے گی یا ہماری حکومت کو نفع پہنچے گا، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالا اور وہی کیا جس سے ان کی شان دوبالا ہو جائے یا حکومت کو فائدہ پہنچے۔ غالباً وہ اسی طرح رسول اللہ کو خوش کرنے اور ان کی رضا حاصل کرنے کی امید کرتے تھے۔ انہیں یہ ظن غالب پیدا ہو چکا تھا کہ عرب والے علی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ان کے خلافت کا اعلان کیا تو وہ رسول اللہ کی بات بھی نہ مانیں گے، کیونکہ علی نے راہ خدا میں انہیں اچھی طرح تہہ تیغ کیا تھا اور خدا کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تلوار سے ان کے خون کی ندیاں بہائی تھی۔ حق کی مدد کرنے میں ان سے ہمیشہ برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ سرکش و ضدی کافرین کی تمام کوششیں رائے گاں ہوئیں اور خدا کا حکم غالب ہو کے رہا۔ لہذا ان حالات میں جب تک عرب والوں پر تشدد نہ ہو جائے وہ علی کی اطاعت ہی نہ کریں گے، اور جب تک ان کی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے نص پیغمبر کے سامنے بھی سر نہ جھکائیں گے۔ اہل عرب کی عادت و فطرت ہے، یہ بات میں داخل تھی، اگر ان کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تھا جب تک وہ اس کا انتقام نہ لے لیتے چین سے نہیں بیٹھتے۔ زمانہ پیغمبر میں اسلام نے نامعلوم کتنے کافروں کا خون بہایا، ان سب کا انتقام وہ حضرت علی سے ہی لینے کی فکر میں تھے، کیونکہ رسول اللہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ کے خاندان میں سوائے حضرت علی کے کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو ان تمام جانوں کا بدلہ لیا جا سکے، کیونکہ وہ خاندان کے سب سے بہتر اور ممتاز ہستی سے انتقام لیا کرتے تھے، اور حضرت علی کل بنی ہاشم میں سب سے بہتر تھے اور بعد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے نزاع و اختلاف افضل و ممتاز بھی تھے۔ اسی کی وجہ سے اہل عرب آپ کے متعلق زمانے کی گردشوں کے منتظر رہے، تمام امور الٹ پلٹ کر دیے اور آپ سے اور آپ کی اولاد سے پوری کاوشیں دل میں رکھی، آفتیں ڈھائی، اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ نیز قریش کو بالخصوص اور اہل عرب کو بالعموم حضرت علی کی طرف سے ایک اور بات کا بھی بڑا غم و غصہ تھا، اور وہ یہ کہ آپ دشمن خدا کو سختی سے کچل ڈالتے، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرتا، حرمت خداوندی کو برباد کرتا، اسے آپ دردناک سزا دیتے تھے۔ عرب والے یہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر علی حاکم ہو گئے تو انہی کاموں کو بڑا سختی سے حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکنے میں پورا تشدد سے کام لیں گے۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ رعایا میں بھی کوئی امتیاز نہ رکھیں گے، ہر ایک سے عادلانہ سلوک کریں گے، ہر معاملے میں سب کو برابر سمجھیں گے، ان سے کسی بات کی طمع نہیں کی جا سکتی اور نہ کسی کی دال گلے گی۔ قوت و طاقت والے ان کے نزدیک ضعیف و ذلیل رہیں گے جب تک کہ وہ حق کو نہ وصول کر لیں، اور حقیر و ناتواں و ذلیل ان کے نزدیک عزیز رہیں گے جب تک کہ وہ ظالمین سے ان کے حقوق نہ دلوا دیں۔ لہذا ایسے شخص کے آگے عرب والے کیوں کر سر جھکانا پسند کرتے؟ وہ عرب والے جو کفر و نفاق میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، بڑے سرگرم منافق تھے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش اور کل عرب حضرت علی سے انتہائی حسد رکھتے تھے، دل میں جلتے رہتے تھے۔ خداوند عالم نے امیر المومنین جو غیر معمولی شرف بخشا تھا، بہیں کہ امیر المومنین علم و عمل میں خدا و رسول کے نزدیک اس درجے پر فائز تھے کہ جس تک بڑے نہ پہنچ سکے، بڑے نام و نمود والے محروم رہے۔ اپنے مخصوص کمالات و خصوصیات کی وجہ سے خداوند عالم کے نزدیک آپ کی وہ منزلت ہوئی جس کے لیے ہر دل میں تمنائیں کروٹیں لے رہی تھی۔ اسی وجہ سے حسد کے بچھو منافقین کے دلوں میں رینگنے لگے اور کل فاسقین و ناکسین و قاسطین و فارقین تل گئے کہ ہم عہد و پیمان توڑ کے رہیں گے۔ لہذا جو کچھ نصوص پیغمبر نے ارشاد فرمائے تھے سب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور پھر بھلا ہوا بیٹھے۔ رسول اللہ نے کبھی کچھ کہا بھی تھا یہ بھی بھلا بیٹھے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھیے کہ جو ہونا تھا وہ ہوا، اس کا کیا ذکر، آپ اچھا ہی گمان رکھیے اور کیا ہوا اس کو نہ پوچھیے۔ نیز یہ بھی ایک وجہ تھی کہ قریش اور جمرہ عرب دل سے یہ چاہتے تھے کہ خلافت ہمارے قبیلوں میں گھومتی پھرتی رہے، اس کی بڑی طمع انہیں تھی۔ لہذا انہوں نے یہ نیت کر لی تھی کہ رسول نے علی کی خلافت کے لیے جتنے عہد و پیمان کیے ہیں سب توڑ ڈالے جائیں۔ محکم ارادہ کر لیا، کمر باندھ لی کہ علی خلافت کے جتنے قول و قرار ہوئے ہیں سب کو شکست و ریخت کریں گے۔ لہذا انہوں نے باہم اتفاق کر لیا، تمام نصوص پیغمبر کے فراموش کر دیے، ایکا کر لیا، بھولے سے بھی کبھی ان نصوص کو یاد نہ کریں گے۔ آپس میں طے کر لیا کہ ہم خلافت کو نبی کے مقرر کردہ جانشین اور معین کردہ ولی عہد کے ساتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ لہذا انہوں نے خلافت کو اختیار و انتخاب پر موقوف کیا، الیکشن کے ذریعے خلیفہ مقرر کرنا طے کیا تاکہ جتنے قبائل ہیں ان میں سے ہر قبیلے کو خلافت پانے کی امید رہے، ہر شہسوار اسب خلافت پر سواری کر سکے، چاہے کچھ دنوں کے بعد ہی صحیح۔ اگر وہ لوگ نصوص پیغمبر کی پیروی کیے ہوتے، رسول کا
حکم مانتے، رسول کے بعد حضرت علی کو مقدم سمجھتے تو اہل بیت سے کبھی خلافت باہر جاتی ہی نہیں، کیونکہ رسول خدا نے غدیر خم اور دیگر مواقع پر انہیں کتاب خدا کے لازم و ملزوم بتا چکے تھے۔ قیامت کے دن تک ارباب عقل و ہوش کے لیے نمونہ عمل قرار فرمایا تھا، لہذا اہل بیت سے خلافت نکلتی ہی نہیں۔ عرب یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ خلافت ایک ہی گھر میں منحصر رہے، خصوصاً ان کا برداشت کرنا اس وجہ سے اور زیادہ مشکل تھا کہ جملہ قبائل کے دل میں خلافت کی ہوس تھی اور ہر خاندان خلافت کا آرزو مند ہو گیا تھا۔ نیز ہر وہ شخص جس نے ابتدائے عہد اسلام میں قریش اور عرب کی تاریخ کا مطالعہ کیا، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عرب نے ہاشم نبوت کے آگے سر نہ جھکایا۔ سرور کائنات جو بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے کہ نبوت اس وقت تک تسلیم نہ کی جب تک ان کی رگ رگ نہ توڑ دی گئی، جب تک کہ کل قوت ان کی زائل نہ ہو گئی، سارا کس بل نہ نکل گیا ہو، نہ تو وہ کیوں کر پسند کر سکتے تھے کہ نبوت و خلافت دونوں کی دونوں بنی ہاشم میں منحصر ہو جائے۔ خود حضرت عمر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس سے بسلسلہ گفتگو کہا تھا کہ عرب والوں نے ناپسند کیا ہے کہ تمہیں میں نبوت رہے اور تمہیں میں خلافت بھی۔ سلف صالحین جو تھے ان کا بس یہی نہ چل سکا کہ مجبور کر کے ان لوگوں کو نس کا پابند بنائے، وہ قادر ہی نہ ہو سکے زبردستی حکم رسول پر ان سے عمل کرا کے رہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان سے مقاومت کی جاتی تو کہیں یہ برگشتہ نہ ہو جائے، یہ بھی خوف تھا کہ اگر ان حالات میں اختلاف رہیں تو برے نتائج نہ رونما ہو۔ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی دل کا کھوٹ آشکار ہو چکا تھا۔ رسول کی عدم موجودگی کے باعث منافقین کی شوکت اور زور پکڑ رہی تھی، کافرین کے نفوس سرکش ہو چکے تھے اور ارکان دین میں تزلزل پیدا ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے دل شکستہ تھے۔ بعد رسول ان کی حالت بالکل اس بھیڑ بکری کی طرح ہو رہی تھی جو جاڑے کی تاریخ راتوں میں بھیڑیوں اور وحشی درندوں کے درمیان بھٹکتی پھرے۔ عرب کی اکثر جماعتیں مرتد ہو چکی تھی، دوسرے لوگ بھی مرتد ہو جانے کے تہیہ کر رہے تھے، لہذا ان حالات میں امیر المومنین ڈرے کہ اگر ان میں لوگوں کے امور اپنے ہاتھ میں لینے کی جد و جہد کرتا ہوں تو بڑی تباہی پھیلے گی۔ مسلمانوں کے دلوں کو وہ حالت، منافقین کا بڑھتا ہوا وہ زور، مارے غیظ و غضب کے انگلیاں چبا رہے تھے۔ مرتد ہونے والوں کا وہ عالم، کافرین کا وہ ہتھ کھنڈا ہوا اٹھتا ہوا طوفان، انصار و مہاجرین کی مخالفت بھی یہ بھی کمر بستہ ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا تھا کہ ایک وزیر وکیل امیر تمہارے میں سے ہوگا، وزیر ہمارے میں سے ہوگا، اس سے ہٹ چکے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا دین کی بہبودی کے خیال نے مجبور کیا کہ امیر المومنین کو مطالبہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور تمام معاملات سے کنارہ کش رہیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح یقین تھا کہ ان حالات میں اگر میں طلب خلافت کرتا ہوں تو امت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، دین پر بڑی تباہی آئے گی۔ لہذا آپ نے اسلام کو ترجیح دی، عامت المسلمین کی بھلائی کو مقدم رکھا، انجام کو آغاز سے بہتر سمجھا، طاقت کے ذریعے سے مطالبہ خلافت سے باز رہے۔ آپ کا طرز عمل دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر بالغ النظر صاحب الرائے تھے، کیا بے پناہ علم رکھتے تھے، کس قدر دل وسیع تھا آپ کا، اور عامت المسلمین کی بھلائی کا کس قدر خیال تھا آپ کو، اور کس کو بھلا یہ بات کب نصیب ہوئی۔ حضرت خانہ نشیں ہو گئے اور بیعت نہ کرنا تھی نہ کی، اگرچہ آپ کے گلے میں رسی باندھ کر آپ کو گھر سے نکالا بھی گیا، بطریقہ کار آپ نے اختیار فرمایا اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اور ان لوگوں پر خاموش احتجاج فرماتے رہے جنہوں نے آپ سے روگردانی کی تھی اور غیر مستحق ہاتھوں میں زمام خلافت رہنا گوارا کر لیا۔ اگر بیعت کر لیتے تو بات ہی نہ ہوتی، لوگوں پر حجت ہی نہ قائم ہوتی۔ آپ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جس سے دین پر بھی آنچ نہ آنے پائے اور آپ کا حق کے خلافت بھی محفوظ رہ گئے خلفائے ثلاثہ، ان کے ہوا خواہ تو انہوں نے بھی ان تمام نصوص کو جو خلافت امیر المومنین کے متعلق تھے تعویل کی اور معنی بدلے، اور ایسا کرنے میں ویسے اسباب کار فرما تھے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، اور ان سے ایسا ہونا کوئی تعجب خیز
جائز نہیں تھا، کیونکہ ہم ابھی آپ کو ذکر کر چکے ہیں سیاست ملک کی حکام کا تقرر اور قوانین سلطنت کی تربیت و تدوین، امور مملکت کے نظم و انتظام کے متعلق پیغمبر کے جو احکام و فراوین تھے ان کی تعویل کرنے اور اپنے اجتہاد سے کام لینے کے وہ کتنے خوگر تھے۔ غالباً وہ خلافت کو مذہبی چیز سمجھتے ہی نہ تھے، اسی وجہ سے مسئلہ خلافت میں رسول کی مخالفت ان کے نزدیک ایک اہمیت نہ رکھتی تھی۔ جب تمام امور خاطر خواہ انجام پا گئے، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، تو انہوں نے بڑی دور اندیشی کو کام میں لا کر ان نصوص کو محو کرنا چاہا، مٹانا چاہا جو پیغمبر اسلام نے فرمائے تھے۔ جو شخص بھی بھولے سے ان نصوص کا ذکر کرتا یا اشارہ بھی کرتا تھا تو اس کا گھر برباد کر دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اولاد کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور جب نظام سلطنت کی حفاظت، دین اسلام کی اشاعت، ملک پر فتح مندی اور دولت و طاقت پر تسلط و اقتدار ان کو میسر ہوا، اور باوجود ان تمام باتوں کے حاصل ہونے کے وہ ہوا و ہس میں مبتلا نہ ہوئے، عیش و عشرت میں نہ پڑے، تو انہیں بڑا فروغ ہوا، بہت قدر بڑھ گئی۔ ان لوگوں نے اس حسن رکھنے کے لیے، اس حسن زن رکھنے کے لیے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی گئی۔ لوگوں نے بھی ان کی روش پر ان نصوص کو بھلانا شروع کیا، رفتہ رفتہ فراموش کرنے لگے۔ ان کے بعد بنی امیہ کے ہاتھوں میں زمام حکومت آئی۔ ان کو غرض اصلی تھی یہی کہ کسی طرح اہل بیت نیست و نابود ہوں، ان کا بالکل ہی قلع کما کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی نصوص کو نسین منسیہ کر دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، مگر باوجود ان سب باتوں کے ہم تک سری نصوص اور صحیح سنن و حدیث پہنچ کر رہے، اور یہ بات ہے اس بات دلیل کی کہ حق کبھی پردے میں رہ نہیں سکتا۔ انہی میں غور کیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے، انشاءاللہ آپ حق کے متلاشی ہیں تو حق تک پہنچ جائیں گے۔ والسلام۔ علامہ شریف الدین موسوی صاحب کا سلیم البشری کی خدمت میں یہ اتنے عظیم دلائل چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ واقعاً بس آپ ہمارے اتنے مددگار بن جائیے کہ اس عظیم سرمایے کو دوسروں تک پہنچا دیجئے، تاکہ انسان سنے اور سمجھے، اور سن اور سمجھنے کے بعد اگر ایمان لے آئے تو کیا کہنا، اور اگر نہ لائے تو حجت تو تمام ہو ہی گئی۔ والسلام۔ خدا حافظ۔